الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین خطبہ جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا تاکہ آپ کے سامنے کچھ بات رکھ سکوں جس سے میری اپنی بھی اصلاح ہو اور آپ سبوں کے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے۔ سب سے پہلے میں ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا تھا، دراصل وہ سوال ولا البلغت، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ الا البغت، یہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے، جس کی اصلاح فرما لیں۔ اور دوسری چیز، معذرت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کے سلسلے میں ذرا سخت طریقے سے میں نے تنقید کیا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو ہمارے دل کے اندر درد چھپا ہوا تھا اور جو خلوص تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کسی پر تنقید کرنا نہیں تھا، تو ذرا اس کو معذرت کے ساتھ دیکھیں۔ اور آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، ایک قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھک جاؤ جھکنے والے کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے جس کی طرف جو ہے وہ قرآن اور حدیث تاکید کر رہی ہے، وہ نماز کا عمل ہے۔ ایک آدمی جیسے ہی ایمان قبول کرتا ہے اور فوراً اذان ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف دوڑ جائے، نماز ادا کرے۔ نماز عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اسے، اور صلاۃ کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھرا پڑا ہے اور اس کی اہمیت پر جگہ جگہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ صلاۃ کے معنی ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ ذکر ہے، یہ صلاۃ کو ذکر بھی کہا گیا۔ ذکر مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ، اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے اس عمل سے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ قربت کے معنی، صلاۃ کے معنی قربت کے بھی ہیں۔ یہ جتنا ہی اللہ کے سامنے آدمی جھکتا چلا جائے گا، نمازیں ادا کرتا رہے گا، اس کے مراتب اتنے بڑھتے رہیں گے اور اللہ سے وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ ہر نبی کے زمانے میں فرض رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ امت مسلمہ ہی پر فرض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاؤں کے امت کو نماز اور زکوٰۃ ان پر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دونوں باپ بیٹا مل کر کے لوگوں کو پکارا حج کے لیے، اور نماز کی ایک جگہ قائم کر دی اور نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، آپ جانتے ہیں کہ بے آب و گواہ جگہ پر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام رکھ آئے تھے خانہ کعبہ کے، یہاں پر کوئی آبادی نہیں، سنسان جگہ، وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے ان سے جو تعداد بڑھی وہاں
عرب کے علاقے میں نماز کی تاکید کی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس نماز کو آہستہ آہستہ زائل کر دیا، کیونکہ لگ بھگ 3500 سال تک کوئی نبی ان کے ہاں نہیں آیا، اس لیے توحید بھی بدل گیا، وہ شرک میں چینج ہو گیا، اور نماز اور زکوٰۃ یہ سب کے حلیے بگاڑ دیے گئے۔ قرآن میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک مکہ کے متعلق کہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس کیا ہے؟ بس تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا، اور آج بھی یہ تالی بجانا اور سیٹی بجانا جو ہے وہ ہندو مذاہب میں قائم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گانا بجانا، سیٹی، شنکھ مارنا، یہ ساری چیزیں، یہ نماز کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ نماز کی شکل اس طرح بگڑ گئی کہ یہ اس حالت کو پہنچ گئی۔ حج میں ان لوگوں نے بگاڑ اس طرح کیا کہ جو بالکل برہنہ حالت میں طواف کرتا تھا خانہ کعبہ کو، اس کو سب سے اچھا حاجی مانا جاتا تھا، سب سے اچھے حاجی مانے جاتے تھے وہ جو پورا ننگے ہو کے طواف کرتا تھا۔ حج کی کیفیت یہ کر کے چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ حالت انہوں نے نماز کا کیا اور توحید کا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، ان کو بھی نماز کی تاکید جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو نسلیں چلیں وہ ایک دم مطلب یہ ہے کہ نماز کو ترک کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آتے آتے نماز کا حلیہ بالکل بگڑ چکا تھا، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد جو ہے وہ تارک نماز ہو گئے، چھوڑ دیا نماز کو۔ پہلے تو جماعت چھوڑی، گھر میں پڑھ لیں گے، گھر میں اچھا اس وقت نہیں اس وقت تھوڑا سا پڑھ لیں گے، ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے، یہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد نماز چھوٹ گیا۔ پہلے آدمی سے جماعت چھوٹتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گھر میں ٹائم ہیر پھیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیگلیجنسی ہو جاتی ہے اور نماز چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نماز کو ترک کر دیا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہش نفس کے غلام ہو گئے، خواہش نفس کے غلام ہو گئے نماز کو چھوڑنے کے بعد۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ ہے، اور یہ تمام انبیاءوں میں یہ چیز فرض رہا ہے۔ نماز کو اس حیثیت سے آپ دیکھیں اور غور کریں اس پر۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو جو نماز ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنے صحابہ کو بتایا نماز پڑھنے کا، اس کی ظاہری شکل آج بھی وہی ہے جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ محفوظ ہے، یہ بالکل اپنے اصلی حالت میں محفوظ ہے، اس کی جو ظاہری شکل ہے۔ اور آپ کو بتائیں ایک بات کہ اس نماز کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس پوری شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، چونکہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری شریعت ہے، یہ قیامت تک جو ہے یہ شریعت جو ہے نافذ رہے گی، قرآن قیامت تک ہمارے لیے راہ عمل رہے گا۔ اس لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے قرآن کو تو اللہ نے خود کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا قرآن کی حفاظت ہو گئی، اللہ کے ذریعے سے ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر حافظوں کے دل میں قرآن موجود ہے، اور اب تو چپس کی شکل میں آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، آپ کے موبائل میں، آپ کے پاکٹ میں قرآن محفوظ ہے۔ یہ محفوظ ہے، یہ اس میں ذرا بھی تحریف نہیں کیا سکتا ہے اور نہ رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے
آپ کو معلوم ہے 6.5 لاکھ انسانوں کی زندگی کو محفوظ کیا ہے، 6.5 لاکھ انسان۔ ایک کتاب ہے تاریخ کی اپنے اس امت میں جس کو اسماعیل الرجال کے نام سے مشہور ہے، اس میں 6.5 لاکھ آدمیوں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس کے حسب نسب لکھے ہوئے ہیں، اس کے اخلاق و کردار کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی تھا، جھوٹا تھا، سچا تھا، فریبی تھا، چغلی کرتا تھا۔ یہ ساری اخلاقیات اور کردار اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ 6.5 لاکھ آدمیوں کے کردار اور عمل کو اس میں محفوظ کیا ہے، اس شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ ایسی کتاب اس پوری دنیا میں کسی بھی امت کے پاس نہیں ہے، کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے جو اس طریقے سے ایک تاریخ کو محفوظ کیا ہے۔ تو یہ ہے محفوظ طریقے سے جو ہے نماز جو ہے اپنی اصلی شکل میں، اپنی ظاہری شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی یہاں تہیمہ باندھتے، کوئی یہاں باندھتے، کوئی عامل بالجہر کرتے، کوئی نہیں باندھتے، اور سب لوگوں نے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اپنے اپنے طور پر انہوں نے بیان کیا، اور سب صحت کے ساتھ جو ہے حدیثوں میں محفوظ ہے، کوئی کہیں اختلاف نہیں ہے۔ آپ جائیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بغل میں کوئی بانے ہوا ہے، کوئی نہیں بانے ہوا ہے، کوئی یہاں بانے ہوا ہے، کوئی یہاں بانے ہوا ہے، کوئی زور سے آمین کرتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، کچھ نہیں ہے۔ اختلافات ہم ہندوستان اور پاکستان میں ہم پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یہ مسجد کس کی ہے تو اس کی ہے، یہ مسجد کس کی ہے تو اس کی ہے، یہ عجیب واقعہ ہے یہ۔ بہرحال ہم نماز کے متعلق کہہ رہے تھے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اول درجے پر رکھا ہے، اور پھر صلاۃ اور زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں بھرا پڑا ہے۔ آپ پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے، اور نماز نہ چھوڑنے پر جو وعیدیں کی ہیں وہ بھی محفوظ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر تنقیدیں کی ہیں اور اس پر اس کو ڈرایا ہے لوگوں کو نماز چھوڑنے پر، وہ ساری چیزیں ہم نے قرآن و حدیث میں محفوظ ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے جو داروغہ ہیں وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے، تم کس وجہ سے دوزخ میں چلے آئے؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ یہ جواب دیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حقوق اللہ کے سلسلے میں جو سب سے پہلے وہاں پوچھ گچھ ہوگی وہ نماز کی پوچھ گچھ ہوگی، سب سے پہلے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور حقوق العباد کے سلسلے میں جو سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ خون کا حساب ہوگا، کس نے کس کو مارا تھا اور کس کو خون بہایا تھا، اس کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ لیکن حقوق اللہ کے سلسلے میں سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی، جائزہ جو لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہے، آدمی صحیح ہے، نماز میں اگر نقص ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی فرشتوں سے کہ بھائی دیکھو اس کے نفل میں کچھ معاملہ ہے، اگر فرض کم ہے تو نفل دیکھو کتنا ہے، اس سے اس کی بھرپور کی جائے گی، اس کو بھرا جائے گا اس سے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نماز کی پوچھ سب سے پہلے ہوگی۔ اور پھر نماز کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اذان ہونے کے بعد جس نے نماز پڑھی وہ مومن ہے، اور اذان ہونے کے بعد جس نے ترک صلاۃ کیا، نماز کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو گیا۔ تو ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تاریک نماز ہیں، تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں
کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا کیا حکم تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر آدمی اپنا اپنا احتساب کرے، ہر آدمی اپنا اپنا احتساب کرے، اور وہ دیکھے کہ اگر ہم تاریک نماز ہیں تو ہمارا مقام کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کے سلسلے میں جو گفتگو سامنے آئی ہے، اگر ہم تاریک نماز ہیں تو ہم بس اسی وقت سے تہیہ کر لیں کہ ہم عصر کے بعد سے یہاں موجود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم نماز کو شروع کر دیں گے۔ اب ہم سے جو تاریک مطلب کہ ترک ہوا نماز سے ہوا، اب نہیں ہوگا، اس کا وعدہ کریں۔ جمعہ کی نماز لوگ پڑھنے آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنا کوئی میلاد کی محفل نہیں ہے یہ کہ آئے نماز پڑھا 2 رکعت اور چل دیے، اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے اور جو جیسے تھے ویسی ہو گئے۔ یہ کوئی میلاد کی محفل نہیں ہے کہ سیڑھی لے کر کے آپ گھر چلے جائیں۔ جمعہ کا خطبہ آپ پر فرض کیا گیا ہے سننا۔ جس نے جمعہ کا خطبہ نہیں سنا اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کو فرض کی حیثیت سے جو ہے اس خطبے کو سنیں اور اس خطبے کے مطابق جو ہے اپنے عملی زندگی کی اس میں اصلاح لانے کی کوشش کریں، تب تو یہ جمعہ میں آنا آپ کا بہت ہی افضل ہے۔ نہیں تو پھر آئیں جائیں اور آنا جانا کے سلسلہ لگا رہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے آج ہم عہد کریں کہ اس کے بعد جو عصر کی نماز آنے والی ہے اس میں ہمارا نماز قضا نہیں ہوگا۔ یہ ہم لوگ عہد کریں۔ کیا سب لوگ عہد کرتے ہیں اس بات کی؟ آپ لوگ کر رہے ہیں اس بات کی عہد کہ ہم عصر کے ٹائم سے ہمارا نماز اب قضا نہیں ہوگا؟ ارے بولیے، کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اللہ محافظ ہے، اللہ سب کے دل کی بات سننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دل میں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو، زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہوں۔ اللہ آپ کے دل میں استقامت عطا فرمائے، اور اب جو نماز کا وقت آنے والا ہے اس میں تمام لوگ نماز کی طرف دوڑیں اور نماز کو ادا کریں اور اس فرض کو پورا کریں اور اللہ کے یہاں خوشنودی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔